الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وصحبه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان مع الصحة والعافية والإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو چکا ہے کہ ہم ہر روز اس وقت میں کس کام کے لیے بیٹھ رہے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ کیا نمبر ہے؟ چوتھا دن. اور کس عنوان سے آپ جمع ہیں؟ یہ عنوان نہیں ہے، آپ نے جو بتایا ہے یہ موضوع ہے. عنوان کیا ہے اور موضوع کیا ہے؟ جی اللہ ماشاء اللہ، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی عنوان اور موضوع میں کم ہی فرق کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے فرق کو جانیے، سمجھیے. میں اس پہ تشریح اب نہیں کرنے بیٹھوں گی، آپ کو پوائنٹ دے دیا، اس پہ غور کر لیجیے. ہم روزانہ جس ماہ مقدس سے اظہار محبت کر رہے ہیں، جس کے انتظار کے لیے اپنے اندر سچی خوشی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نام ہے ماہ فرقان، ماہ قرآن، ماہ رمضان. تو پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ اظہار وابستگی، اظہار محبت آپ نے خود عقل سے پیدا کرنی ہے. کیونکہ میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو والہانہ پن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. والہانہ پن کے لیے قاعدے ضابطے نہیں ہوا کرتے. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے اور ہر ایک کی محبت کا پیمانہ اپنا ہوتا ہے. پھر اس کے مطابق ہی فی البدیہہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کو سکھانا نہیں پڑتا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے
عقلی محبت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً عقل کے ضابطے ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنے سے، اپنے اوپر نافذ کرنے سے ہم یہ راستہ طے کر سکیں گے اور پھر والہانہ محبت تک پہنچ سکیں گے۔ تو کوشش یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے سے قبل ہمارے دل سے یہ آواز آنے لگ جائے کہ اے مقدس مہمان، دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب عظمت کا وہ دیپ کیا ہوتا ہے؟ دیا۔ جب وہ دیا جلے گا اور اس کی روشنی باہر آئی تو ہمیں خود پتہ چلے گا نا۔ ابھی ہم اس سٹیج پہ پہنچے نہیں ہیں، تو بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا، اور یاد دہانی کے لیے تو ہمارے پاس صرف کل کا وقت ہے۔ اس کے بعد آج خود کوشش کرنے کا وقت ہوگا، ریپیٹ کرنے کا۔ تو پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ منہ کی زبان سے آگے بڑھ کر ہم دل کی زبان تک پہنچ جائیں، اور یہ مقام حاصل ہو جائے کہ دل پکارے، دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا، تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے۔ اب یہ کیفیت بڑی خاص ہے، اور یہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ ہماری ساری کیفیتوں کی وابستگی، ہمارے الفاظ کی وابستگی سب دل کے ساتھ قائم ہو جائے۔ بات بننی ہی تب ہے۔ جب تک ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہے، یہ وقتی رہے گا، وقتی کیفیت رہے گی، ہمارے اٹھنے پہ وہ ختم ہو جاتی رہے گی، اور اگلے دن وہ شاید بہت ساری بھول چکی ہوگی۔ مگر جب یہ سب چیزیں دل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی تو بات بنتی نظر آنے لگ جائے گی۔ دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا، تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ یہ کون کہے گا؟ دل۔ تو تیری تعظیم جو بھی کرے گا اس کو رب سے یہ درجہ ملے گا، تیری تعظیم جو بھی کرے گا اس کو رب سے یہ درجہ ملے گا، وہ تو جنت کا مہمان بنا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ بارشیں بخششوں کی ہوئی ہیں، دل پہلے سے ہی گواہی دینے لگ جائے۔ دو جہانوں کی خوشیاں ملی ہیں، قلب سبھی کا خوش ہو گیا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ تو سامعات و حاضرات و ناظرات، ہماری مختصر زندگی کے شب و روز کس چیز کی آرزو میں اور جستجو میں گزرتے ہیں، یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا، ہمیں خود معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں، کس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں؟ کامیابی۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، جس منصب پہ ہیں،
ہمیں کامیابی چاہیے تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کو طلب کرنا چاہیے، مگر منہ سے کہہ دینے سے تھوڑی کامیابی ملتی ہے۔ سارا سال اگر آپ نے کہا کہ مجھے اس کلاس سے اعلیٰ نتیجے کے ساتھ کامیاب ہونا ہے تو ہوئے نا، یہ آپ کا حق ہے، آپ کو ہونا چاہیے، مگر سارا سال اتنا کہتے رہنے سے آپ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا کرنا ہوگا؟ جو بھی ریکوائرڈ ہے اس کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کرنا ہوگا، تو پھر یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کو اعزاز ملے گا، کوئی آپ کی کامیابی آپ سے چھین نہیں سکتا، اس پہ یقین کیجیے۔ کامیابی کا تصور اتنا مضبوط کر لینا کہ اسی کا خیال ہر وقت ہمارے اوپر سوار ہو جائے، یہی ہماری منزل بن جائے، اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ دل نواز اور محبوب کوئی اور شے نہیں کہ ہمارا فوکس سوتے جاگتے چلتے پھرتے گھر باہر ہر وقت یہی ہو جائے کہ کامیابی چاہیے۔ ہر کام، ہر قدم، ہر دوڑ، ہر مہم کا مقصود کامیابی کی دھن ہو، تو ہمیں یہ خواہش کرتے ہوئے یہ بھی تو سوچنا ہوگا نا کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ کیا ہر وہ چیز ہی کامیابی ہوگی جس کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی ہو ہی نہ، کامیابی کچھ اور چیز ہو، تو آپ کی ڈائریکشن غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو کامیابی کے حصول کے لیے پہلے کامیابی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ زندگی بھر کی عیش و عشرت مل جائے، ہم اتنی کوشش کریں، اتنی ایفرٹ کریں، اتنی تعلیم حاصل کریں، اتنا بڑا عہدہ حاصل کر لیں، تو بس یہ میری کامیابی ہے، یا پھر ہم یہ سوچ کے رکھیں کہ میرا مقصد اتنا کمانا، اتنا جمع کرنا ہے کہ میں عالی شان بنگلہ بنا لوں، اتنے بڑے رقبے میں شاندار قسم کی کوٹھی بن جائے جس میں ہر طرح کی سہولیات زندگی بنا لوں، تو بس پھر میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں اپنے جسم کو بہت خوبصورت بنا لوں، پہلوان بن جاؤں، بڑا مضبوط الاعضاء بن جاؤں، آپ نے یہ ٹارگٹ کر لیا اور پھر حاصل کر لیا تو آپ نے سمجھا کہ بس اب جو میں نے چاہا تھا پا لیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کا مال و دولت، طرح طرح کی ورائٹیز جمع کر لوں تو پھر میں کامیاب ہوں، میرے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہو جائے تو بس میں کامیاب ہوں، میری جتنی اولاد ہے وہ سب کی سب اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو جائے تو میں کامیاب ہوں، برادری میں، علاقے میں میرا ایک بڑا نام ہو، شہرت ہو، رتبہ ہو، یا پھر مجھے اقتدار مل جائے۔ ملک میں دیکھ رہے ہیں نا اقتدار کی جنگ،
تو میں کامیاب ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں کی محبت واقعی ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر رکھی گئی چیز کامیابی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ پوائنٹ ہے، ہر رکھی گئی چیز کامیابی کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر رکھی ہوئی چیز آپ کی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آپ کی رینج میں کوئی چیز رکھ کر آپ کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت قیمتی چیز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، رکھنے والا اوجھل ہو جاتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو چیز تو آپ کی رینج میں آ گئی، بظاہر لگا کہ وہ آپ کے لیے ہے، لیکن وہ تو آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ تو دھوکہ مت کھائیے، دھوکہ مت کھائیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں کے اندر خواہشات کی محبت رکھی گئی ہے، اور اس محبت کو بڑا آراستہ پیراستہ کر کے پیش کیا گیا، مگر ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل من علیہا فان، یہ ہر شے فنا ہو جانے والی۔ تو پھر کامیابی کیسی؟ ہمارے ہاں اندر کہیں یہ خواہش بھی ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسا نسخہ کیمیا مل جائے جو مٹی کو سونا بناتا چلا جائے، ہم وہ کر گزریں جو فانی چیزوں کو دائمی چیزوں میں بدلتا چلا جائے، کچھ ایسا مل جائے۔ تو ہے ایسا نسخہ، اور وہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، وہ نسخہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، وہ بڑا یقینی بھی ہے، بڑا آسان بھی ہے، لیکن ہر ایک کی آسانی کا معیار جدا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے چٹکی بجانے میں آسان ہوتی ہے، اور دوسرے کے لیے وہی چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، تو آسانی کا معیار بھی جدا ہے۔ اب اس آسانی تک پہنچنا ہمارا کام ہے۔ اب یہ نسخہ قرآنی کیا ہے؟ یہ ہے تقوی کی زندگی۔ یہ کیا ہے؟ تقوی کی زندگی۔ آپ کے سامنے بھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا مضمون کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، تو یجعل لکم فرقانا، کہ وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق پیدا کر دے گا، اور ایسا مقام تمہیں عطا کر دے گا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہاری خطاؤں کو ریموو کر دے گا، سرے سے مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کس کی بدولت؟ تقوی کی بدولت۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اس لیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ نسخہ اختیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی نسخے کی طرف لا رہا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کتنے دلنشیں انداز میں اللہ نے سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ کیا منشا ہے اللہ کی، کیا مرضی ہے، کیا چاہت ہے، کیا مقصد ہے؟ تمہاری کامیابی ہی تو چاہتا ہے، تمہیں کامیاب کرنے کے لیے اس نے تمہیں یہ راہ دی ہے، تمہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایک راستہ عطا کیا ہے کہ جب تم اس پہ چل پڑو گے تو تمہیں دائیں بائیں آگے پیچھے بے شمار چیزیں آٹومیٹیکلی وہ ملتی جائیں گی، تم انہیں حاصل کرتے جانا، اختیار کرتے جانا، بالآخر اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی پوری ہوگی اور تم وہ اچیو کر لو گے جو تمہیں چاہیے۔ کیا؟ لعلکم تتقون، اب تم تقوی کے منصب پہ فائز ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو ہمشیران اسلام، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، بے شک ہم متقی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ انداز اختیار کیا، ترغیب دلائی، محبت پیدا کی، اگلوں کی عبادتوں کا ذکر کر کے ہمیں حوصلہ دیا، اور اس عبادت کو کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اس کا نتیجہ بہت چھوٹا سا ہے، بلکہ یہ کرنے کے بعد تمہیں تقوی کی اعلیٰ دولت ملنے والی ہے۔ تو تقوی وہ ہے کہ انسان کو ایسی زندگی نصیب ہو جائے جس کا مقصود و مطلوب اللہ تعالی ہو، وہی اس کا مرکز ہو، وہی اس کا محور ہو، اسی کی بندگی کے لیے وہ جیے، اسی کی اطاعت اور محبت کو وہ اپنا شعار بنا لے، ہر کام اس کے حوالے کر دے اور اسی کی سند سے وہ کام کرے۔ اگر اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا پڑ جائے تو انسان کو وہ کام ایسے ہی لگے جیسے آگ میں کود جانا۔ بندہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اگر میں نے کچھ کیا تو گویا میں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ اب جب وہ یہ یقین کر لے گا تو سوچئے اس بندے کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کتنا برا لگے گا۔ بے شک ہے کوئی ہم میں اتنی جرت والا کہ جس کام کے کرنے سے پہلے اسے آگ میں کودنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ تو یہی تقویٰ ہے کہ انسان اس ڈگر پہ چل پڑے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا کام آ جائے جس میں اللہ کی مرضی اور اس کی رضا نہیں ہے اور اسے کرنا پڑے تو وہ کہے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا لوں مگر میں یہ کام نہیں کروں۔ بے شک جس وقت انسان کی سوچ کا معیار اور لیول یہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ متقی شخص ہے، سبحان اللہ، یہ متقی شخص ہے۔ متقی شخص ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہم یوں کرتے ہیں کہ تقویٰ روزانہ 25,000 درود پڑھنے کا ہی نام نہیں، تقویٰ صرف روزانہ 10 پارے تلاوت کرنے کا ہی نام نہیں، تقویٰ روزانہ 100 نوافل پڑھ لینے کا ہی نام نہیں۔ یہ ضرور نیکیاں ہیں، یہ ضرور اعلیٰ درجے کی عبادت ہیں جو بڑی مشقت کے بعد ہم حاصل کرتے ہیں۔ 10 پارے روزانہ
بلا ناغہ پڑھنے کی عادت اور معمول بنانا کوئی معمولی بات ہے؟ ابھی شب برات میں 100 نوافل پڑھے نا، بے شک، اور میں نے 40. تو کتنا آسان ہے. پوری رات لگی تو کیا بیتی، ریسٹ کر کر کے اپنے آپ کو حوصلے دے دے کے، کبھی نعت سنو، کبھی بیچ میں بیٹھ کے کچھ اور پڑھو، کبھی پانی پیو، کبھی کچھ کرو. یہ ریہرسل تھی، میں نے دانستہ آپ کو اس کے ساتھ لگایا کہ آپ ذرا آج کی رات 100 نفل پڑھ کے تو دیکھیں. تو سب نے پریکٹیکل کر لیا. تو ہم نے تو بے شمار جگہوں پہ یہ پڑھا کہ کتنے ہی اولیاء کرام جو روزانہ 24 گھنٹوں میں 500 نفل پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور حضرت امام اعظم جیسے مقربین الہی رمضان میں 61 قرآن مکمل کرتے. 61 قرآن. سبحان اللہ. تصور کر کے دیکھیے ذرا، سوچیے. خیر یہ تو ان لوگوں کی کرامتیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا تو صحیح نا. کرامت ایسے تو نہیں رہ جاتے مل جاتی. جہاں اللہ کیپیسٹی دیکھتا ہے وہاں دیتا ہے، جہاں چاہت دیکھتا ہے وہاں کرامت کو نازل کرتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ صرف ان کاموں کو کر لینے کا نام تقویٰ نہیں، اور نہیں کہنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان عبادتوں کی ویلیو نہیں. اتنی عبادت روزانہ کر لینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن میرا مقصد آپ کو اصل نقطے کی طرف لانا ہے کہ تقویٰ اصل میں سارے کا سارا یہ نہیں کہ ہم روزانہ اتنی عبادت کر کے اپنا نام عبادت گزاروں میں لکھوائیں اور کہیں کہ یہ تقویٰ ہے، اور جو ہی قرآن شریف بند کریں پھر جو سامنے آئے وہ کر گزریں. اگر گلہ کرنا پڑے تو بلا تکلف، غیبت کرنی پڑے تو بلا تکلف، گالی دینی پڑے تو بلا تکلف. بھئی پہلے تھوڑا احسان کیے اسلام پہ ہم نے کہ پورے 10 پارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں، تو اب اتنا سے کر لیں گے تو کیا ہوگا. اگر یہ سوچ ہوئی تو آپ نے اپنی ساری عبادت کو غارت کر لیا. تو سنیے تقویٰ کیا ہے. تقویٰ اصل میں یہ ہے کہ جہاں رب اپنے بندے کو دیکھنا پسند کرتا ہے، رب جب بھی دیکھے بندہ وہی ہو. سبحان اللہ. جب بھی رب دیکھے بندہ وہی ہو، کہیں اور نہ جائے، کہیں غائب نہ ہو. اور جہاں سے رب منع کر دے، قیامت آ جائے رب کے منع کرنے کے بعد بندہ وہاں کبھی نظر نہ آئے. سبحان اللہ. یہ تقویٰ ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہوئی؟ ایک آدھا حصہ تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اتنی عبادات جس کے پلے میں ہیں وہ متقی نہیں کہلائے گا. ہاں عبادت کرنے والا کہلا سکتا ہے. تو تقوی کا نام یا تقوی کا معنی بچنا ہے، اجتناب کرنا. اور عبادت سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو پچھلے بھی کسی لیکچر میں نے عرض کی، یعنی امر بالمعروف سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ مشکل کام ہے نہی عن المنکر، اور اس پہ کاربند ہو. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تقویٰ کب نصیب ہوگا؟ برائیوں سے بچنے پر. عبادتیں بہت زیادہ ہوئیں مگر ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب نہ ہوئے تو نامہ اعمال میں بہت تھوڑا سا مال ہوگا. اور عبادتیں اتنی ہوئیں جتنے فرائض و واجبات تھے ہم نے بس وہ کیے، مگر ہم ہمیشہ برائیوں سے بچتے رہے. کسی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھا بلکہ ہر برائی کو بڑا ہی سمجھا اور ہر برائی سے بچتے رہے. اب آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں کے ڈھیر نیکیوں کے ہوں گے. سبحان اللہ. آہستہ. تو یہ ضابطہ یاد رکھیے
میں نے خلاصہ ایک جملے میں بتایا، متقی بننا ہے تو لازم کر لیجئے کہ ساری زندگی وہاں سے ہٹنا نہیں جہاں رب دیکھنا ہمیں پسند کرتا ہے، اور ساری زندگی وہاں جانا نہیں جہاں رب ہمیں دیکھنا ناپسند کرتا ہے۔ تو بس یہ سمجھ آ جائے گی تو تقوی کے معنی کی سمجھ آ جائے گی اور اس پہ عمل بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ تو روزے کی بات ہے نا۔ میں بار بار اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے یہ گزارش کرتی رہتی ہوں، سال بھر میں ہر وقت یہ گزارش کرتی ہوں کہ خدا را قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جس کتاب نے ہمیں امتوں کی سردار امت بنایا، جو کتاب خود کتابوں کی سردار بن کر آئی، ہم نے اسے ساری زندگی کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ تجھ میں ہے کیا 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 پیغامات تیرے اندر ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، اور ہم اپنے سے بڑا کسی کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کامیابی کے لیے اس سے نکلنا ہوگا۔ کوئی شخص کیسے متقی بن سکتا ہے جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں رب نے مجھے فرمایا کیا ہے؟ تو کیسے بچے گا وہ برائیوں سے؟ میں نے عرض کیا نا کہ برائی سے بچ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا یہ تقویٰ ہے۔ تو پھر کیسے پابندی ہوگی جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ برائیوں کی لسٹ کتنی ہے؟ وہ لسٹ ہمارے پاس ہوگی تو پھر ہم دیکھ سکیں گے نا کہ اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور کتنی چیزیں باقی ہیں جن سے ابھی بچنا مقصود ہے، تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو کیا سلوک ہے ہمارا قرآن سے؟ میں نے آغاز میں کیا عرض کیا؟ آنے والا مہینہ ماہ قرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقویٰ اختیار کرنے میں انتہائی ضروری یہ چیز بھی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ہر رمضان میں ہماری یہ کوشش جاری رہے تو زندگی میں کبھی وہ وقت آ جائے گا جب ہمیشہ کے لیے ہم قرآن سے جڑ جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہم جب جڑے رہیں تو یہ یقین رہے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم اس سارے سمندر میں سے گزر جائیں گے۔ دو تین دن قبل مولانا صاحب تشریف لائے تو وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایران میں کسی سکول میں شیڈول ہے نا، جو تعلیمی شیڈول بچوں کا جو نصاب ہے، وہ اتنا خوبصورت مرتب کیا گیا ہے کہ پہلی کلاس سے میٹرک تک بچے کے ہر سال میں صرف 3 پارے حفظ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے جو لوگ راستہ نکالتے ہیں کامیابی کا، وہ کتنا آسان راستہ بنا لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو سکولز کی حالت ہے، چند سکولوں کے علاوہ وہ بھی ملاحظہ کیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے تھے کہ پہلی کلاس سے 10ویں تک ہر سال میں 3 پارے لازم ہیں، اور بغیر کسی مشقت کے جب بچہ میٹرک کرتا ہے تو ساتھ حافظ قرآن بھی بن چکا ہوتا ہے۔ سوچئے نا، اسی کو استقامت کہتے ہیں نا۔ اب 3 پارے پورے ایک سال میں کیا دقت ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور جس شخص نے یہ سلیبس مرتب کیا اس کی سوچ کتنی خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اس نے کتنی دور اندیشی سے یہ بات سوچی ہے۔ کتنا روز کا یاد کرتے ہوں گے؟ 365 دن سال کے، چلو چھٹیاں نکال دو، 300 ہی کر لو۔ اچھا اگر 300 کرو گے
دن تو 300 باقی بچیں گے، 60-65 باقی نکال دو اندر سے، تو 300 آیتوں کو آپ نے ایک سال میں ڈیوائڈ، 300 دنوں میں آپ نے کتنے پارے؟ 3 پارے، تو 100 دن میں ایک پارا بھی بندہ یاد نہیں کر سکے گا. یہ تقسیم ہو گئی نا. یہ باتیں کتنی تحریک دیتی ہیں ہمیں. یہ باتیں ہوتی ہیں اصل موٹیویشنل. آج ٹیگ لگا کے موٹیویشنل سپیکر کے تو ہم تعمیر نہیں کر سکتے اس کی، معاشرے کی نہ لوگوں کی، بلکہ عمل اتنے خوبصورت ہیں، وہ اتنے موٹیویشنل ہیں کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. سوچئے. اور یہ ایک ایسا پیٹرن ہے کہ آپ بغیر استاد کے بھی اس پہ عمل کر کے آپ حافظ بن جاتے ہیں. 300 دنوں میں، یا چلو نیچے آ جائیں، اور پورے 100 دن میں ایک پارا. 100 دن 3 مہینے اور 10 دن. اب اور نیچے آتے جائیں، نہیں حساب کتنا آسان ہوتا چلا جائے گا. آپ نے میٹرک کیا، میٹرک کے ساتھ آپ مکمل حافظ قرآن بھی بن گئے. اللہ اکبر. تو یہ باتیں ہمارے یاد رکھنے والی ہیں. میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے صرف روزہ ہی تقوی کے لیے ہمیں نہیں دیا، بلکہ ہم جب قرآن پڑھیں گے نا، قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اور یہ بات ہمیں یقین ہو جائے گی کہ ہمیں وہیں کھڑا ہونا ہے جہاں اللہ ہمیں پسند کر رہا ہے. ہم نے وہاں کھڑے نہیں ہونا جہاں اللہ پسند نہیں کرتا. تو ایک بہت بڑا عقیدہ حاصل ہوا اس بات سے، کیا؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. آپ کے اندر جرأت ہی نہیں کہ آپ وہاں جائیں جہاں اللہ کی نظر پڑے گی تو اس کو غضب آئے گا. تو روزے کے علاوہ ہمیں ہر چیز جو عطا کی گئی کرنے کے لیے، یعنی عبادت، ہر عبادت کی انتہا، ہر عبادت کا مقصود تقوی ہے. بے شک. وہ سب عبادتیں ہمیں اس لیے دی گئی، یا یوں کہا گیا کہ اس کی انتہا تقوی ہے، یا یوں فرمایا گیا کہ تقوی والوں کے بغیر یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ ہر عبادت کا اور تقوی کا گہرا تعلق ہے. بے شک. اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے وہاں سے پلٹ کے اپنی طرف آ جائیں، ہماری جتنی عمر ہے، اگر ہم تب سے نمازی ہیں تو کتنا تقوی ہے ہمارے اندر. اگر ہم تب سے قاری ہیں تو کتنا تقوی ہے ہمارے اندر. اگر تب سے حافظ ہیں تو کتنا تقوی ہے. ہمارے دامن خالی ہیں، تہی دامن بیٹھے ہیں ہم، اس لیے کہ ہم صرف کسی چیز کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں اور اس پہ بس کر دیتے ہیں، اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی تزئین، اس کی آرائش جس چیز سے ہوتی ہے، تکمیل جس چیز سے ہوتی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. یہی چیز کل میں نے سمجھائی تھی. ہم نے چیزوں کو رسموں میں تبدیل کر دیا. چیزوں کو حقیقتوں کے ساتھ لے کے چلیے، ان کے مقاصد کے ساتھ لے کے چلیے، تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ کا مطلوب و مقصود ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. قرآن ہے کس کے لیے؟ تمام دنیا کے لیے. لیکن ہدایت کون لیتا ہے؟ متقی. ہدی للمتقین. آپ دیکھتے جائیے. اور یہ جو متقین ہیں، یہ کس سے متقین بنتے ہیں اور ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر اور آگے بڑھتے جائیے تو اگر ہمیں عبادت مطلقاً عبادت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے. اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم.
والذین من قبلکم لعلکم، تتقون اقرار کیجئے نا سارے، لعلکم، تتقون دیکھ لیجئے اختتام تقوی ہے۔ قربانی کا حکم دیا، گوشت ہم نے کھا لیا، کھال خود بیچ دی، اپنی اپنی مرضی سے محلے میں رشتہ داروں میں تقسیم کیا، جو پسند کا تھا خود کھا لیا، اور جو ویسٹیج تھا اس کو زمین میں دبا دیا۔ اللہ نے کیا لیا؟ اللہ نے اس میں سے کیا لیا بتائیے؟ یس، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بینیفٹس اللہ نے تمہیں دے دیے، اور اس تک کیا پہنچا؟ تمہارا تقوی، اور اس کو چیک کر کے اس کے نمبر پھر تمہیں دے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے رب، یہ ہے ہمارا خالق، یہ ہے ہمارا رحیم و کریم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وَأَن تَعْفُوا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ فرما رہا ہے، کیوں؟ اقرب للتقویٰ، یہ تمہیں تقوی کے بہت قریب کر دے گا، تو متقی بن جاؤ گے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اختیار کرو۔ اور وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکوکار بنو اور اللہ سے ڈرو یا متقی بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر ہمیں عدل انصاف کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل کرنے والے بنو کہ اسی سے تمہیں تقوی ملے گا، قرب نصیب ہوگا۔ اور اگر آج جنت کی باتیں سن کر دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی جنت مل جائے، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت ہمارا مقام بن جائے، تو سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ان المتقین فی مقام امین، پھر ان المتقین فی جنات و نعیم، پھر اور کیا فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور پوری کی پوری جنت کی بات کی تو فرمایا اعدت للمتقین۔ دیکھتے جائیے کہ متقین کا ذکر کہاں کہاں ہے اور ان کے لیے نعمتیں کہاں کہاں ہیں۔ تو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ہمارے اوپر فرض، واجب یا مستحب قرار دے رہا ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ وہ ہمیں تقوی کے اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ہمیں فرمایا گیا کہ جو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں بھئی کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندے اللہ کو پیارے ہیں نا، سبحان اللہ کسی کا اس کو ہاتھ لگ گیا، کسی کا پیر لگ گیا، کسی کی نظر پڑ گئی، اللہ نے کہا کہ تم سمجھ رہے ہوگے کہ یہ میرے فلاں بندے کی نشانی ہے، نہیں نہیں، یہ میری نشانی ہے۔ تو ان کی تعظیم کر کے دیکھو تمہیں ان سے کیا ملنے والا ہے، یا اللہ کیا ملے گا۔ اگر ہم ان کی تعظیم کریں گے تو کیا ملے گا؟ یا اللہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہی جیسا کوئی بندہ ہے، ہم بھی تو چلتے پھرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، اگر وہ چل لیا تو کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کی اور تمہارے چلنے میں کیا فرق ہے؟ جس پر میری محبت کی نگاہ پڑ گئی وہ میرا محبوب بن گیا، جس نے مجھے راضی کر لیا، کیا کر کے؟ میرے پسندیدہ کام کر کے، میرے فیصلوں پہ راضی ہو کر، میری آزمائشوں میں کامیاب ہو کر، جس نے مجھے راضی کر لیا،
ان کی نشانیوں کی اگر تمہیں تعظیم نصیب ہو گئی تو پھر تمہیں اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے. یا اللہ کتنا بڑا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر تم نے ان چیزوں کی تعظیم کر لی تو پھر تمہیں دلوں کا خالص تقوی نصیب ہوگا. پھر اور آگے چل کے فرمایا کہ اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان پر زمین و آسمان کی ساری برکتوں کے منہ کھول دیتے. کیا کرنے پر؟ ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے پر. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا؟ اس کے نتیجے میں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں نازل ہوتی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال و دولت اور نیک اولادوں سے مضبوط کرتا، مدد دیتا. پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے وہ شاندار باغات بنا دیتا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج ملازمتوں، نوکریوں اور جابز کے لیے مارے مارے پھرنے والے لوگ کاش ایک قاعدے پر یقین کر لیں تو پھر دیکھیں اللہ ان کے لیے کیا کیا انتظامات فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جس نے اللہ کا ڈر اختیار کیا یعنی تقوی اختیار کیا تو اللہ اس کے لیے ایسے ایسے مقامات ظاہر کرے گا اور وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی کچھ مل سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا؟ ان اللہ یحب المتقین. چھوٹی موٹی دوستیوں کے لیے تم مارے مارے پھرتے ہو اور منتیں سماجتیں کرتے ہو کہ کوئی مجھ سے دوستی کر لے، تو تم تقوی کر لو. اللہ فرما رہا ہے تم میرے دوست بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور انما یتقبل اللہ من المتقین، سبحان اللہ. متقین کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور اس سے بھی اگلا مقام کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ خود ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. پھر بندے کو وہ یقین نصیب ہو جاتا ہے، وہ ادراک حاصل ہو جاتا ہے، وہ روشنی مل جاتی ہے، وہ احساس حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ معی، اللہ معی. تو ہمشیران محترم، یہ مقصود ہے چند دن بعد ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والے رمضان کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے کا. ذرا پیچھے سے ٹاپک پڑھ کے مجھے سنائیے بینر سے. فرضیت روزہ کا مقصد تقوی. تقوی، یہ آپ کو تقوی کی سمجھ آئی؟ آگے بولیں. رک جائیے. نیز تقوی اور سنت رسول کو
ان کو حاصل کرنے کے لیے عمل کی تیاری کا طریقہ۔ اب یہ تو میں نے بیان کیا کہ جس کو تقویٰ ملا، پہلی بات کہ تقویٰ ہے کیا، دوسری بات یہ کہ جس کو تقویٰ نصیب ہو گیا اس کو کیا کیا ملنے والا ہے۔ مگر کیا آپ اگر ایک ایڈورٹائز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اخبار میں یا ٹی وی میں کہ 19ویں اسکیل کی جاب ہے اور اس کے اندر بڑے دلکش پیکیجز ہیں، بڑی دلکش سیلری ہے، مراعات فیسلٹیز بڑی دلکش ہیں، آپ کا دل کرے گا کہ نہیں کہ مجھے مل جائے؟ تو جائیں نہ، جا کے لے لیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ آپ جائیں اس کمپنی کے پاس، اسے کہیں بھی آپ کا یہ اشتہار دیکھا ہم نے تو ہم ضرورت مند ہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم حقدار بھی ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں، ہمیں یہ سارا پیکیج آپ کا بڑا پسند بھی آیا۔ تو وہ 10 بار آپ کو سر سے پیروں تک دیکھے گا، کہے گا کہ تم مجھ سے بڑا پاگل تو میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اگر یہ سب کچھ تمہیں چاہیے تو پہلے وہ ڈگریز تو لاؤ۔ ہم نے 19ویں اسکیل کی قید لگائی ہے، جب تمہارے پاس یہ ڈگری ہوں گی تو پھر بھی یہ خوش فہمی مت اختیار کر لینا کہ جو ہی میری ڈگری ہاتھ میں جائے گی تو مجھے یہ سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں، اس ڈگری کو بھی پرکھا جائے گا، تمہاری صلاحیتیں کیا واقعی اس کے مطابق ہیں، تم نے اس میں ریاضت کی ہے، محنت کی ہے، ایکسپیرئنس لیا ہے، اخلاص کے ساتھ چیزوں کو سیکھا ہے، تو پھر بہت سارے لوگوں میں سے ان چیزوں پہ اترنے والے کا انتخاب ہوگا۔ تو تقویٰ تو ہے، میں کہہ دوں میرے پاس تقویٰ ہے، آپ کہہ دیں میرے پاس تقویٰ ہے، میں نے ہمیشہ یہ کیا وہ کیا وہ کیا، کبھی یہ بھی تو سوچ لو کہ جس کے لیے کر رہے ہو اس کو بھی کوئی چیز پسند آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ساتھ چاہیے، کس کو نہیں چاہیے؟ بولے، کس کو نہیں چاہیے؟ جنت چاہیے، کس کو نہیں چاہیے؟ اللہ کی رضا کس کو نہیں چاہیے؟ تو وہ ڈگری ہے؟ جس ڈگری کو دیکھ کر اللہ یہ دے گا وہ ڈگری ہے؟ نہیں۔ اسی ڈگری کا نام ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس تقوی کو پانے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور یہ تقوی آقا دو عالم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ادائیں، آپ کی سنتیں اختیار کیے بغیر اور ان کے اندر اخلاص کا دلکش رنگ بھرے بغیر ہماری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنے سال کی ریاضت تھی پیچھے، کتنے اخراجات تھے، کتنے ایکسپینسز تھے، کتنا وقت تھا، کتنی جسمانی مشقت تھی، کتنے اسفار تھے، کتنے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوآپریٹ تھا، تب جا کے ہمیں وہ ڈگری ملی۔ ابھی بھی دھڑکا لگا ہوا ہے، سی وی لے کے لائنیں لگی ہوتی ہیں انٹرویو دینے والوں کی، رنگ زرد ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی سلیکشن ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے بہترین مثال ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، تو ہم اسی سے ہی اپنا راستہ متعین کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ روزے کا مقصود کیا ہے؟ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، چلا گیا، روزے شروع کر کے ختم ہو گئے اور تقوی ہی نہ ملا تو ہم نے تو کچھ حاصل نہ کیا۔ پھر ایسی بات یہ ہے نا، یعنی کنکلوژن کی طرف آئے نا، ہم نے ساری گفتگو میں سے جو ایک نقطہ لینا ہے جس پہ ہم نے رک جانا ہے اس کی طرف آئیے۔ اتنا بڑا جو مضمون اللہ پاک لایا، جو پس منظر بیان کیا، پچھلی ساری امتوں کا ریفرنس دیا، ہمیں ایک عمل کرنے کا پابند کیا، اس سب کا آخر کیا ہے؟
اس سب کے بعد تمہیں لینا کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ۔ ہم نے ایک سفر اختیار کیا، ابھی میں نے ایک مثال آپ کو جاب حاصل کرنے کے دی، چلے اسی جاب کے لیے آپ نے سفر کیا، یہاں سے چلے، یہاں سے نکلنا، کوئی چھوٹی موٹی لوکل سواری کی ضرورت پڑے گی، ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی، آسانی سے نہیں ملے گی، وہ ملے گی پھر ہم جائیں گے کسی بڑے سٹاپ پہ جائیں گے، وہاں سے کسی بڑی گاڑی پہ جو کسی شہر میں خاص طور پہ جا رہی ہے اس پہ بیٹھیں گے، پھر اس کے آگے جا کر پھر ہمارا وہ مطلوبہ آفس جہاں ہم نے پہنچنا ہے اس کو جو گاڑی یا جو سواری جا رہی ہے اس کو تلاش کرنا ہے، اس پہ بیٹھنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سب کر لیا، ہم پہنچ گئے، جو چیز لینے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا، وہاں پہنچ کر ہم آگے پیچھے مشغول ہو گئے، دوسرے لوگ لے کے چلے گئے، ہم وہیں بیٹھے رہ گئے۔ کوئی بندہ ہے جو اٹھ کر ہمیں کہے گا شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا؟ کوئی ایسا ہوگا؟ نہیں۔ ہر بندہ آپ کو بے وقوف کہے گا، بے عقل کہے گا، اور یہ کہے گا کہ تم نے جتنا نقصان کیا اس سے بہتر تھا کہ یہ سارا کسی اور کام میں لگا دیتے، کچھ بھی حاصل تمہیں نہیں ہوا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ہم اس فکر میں ان دنوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی اہمیت کو اپنے دل میں جاگزیں کر لیجئے، اتنا سمجھ لیں کہ اس کے سمجھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور پھر جب باقاعدہ اس پہ عمل کا وقت آئے، ہر وقت چیک میں رہیں، ہر وقت یہاں سے ٹھیک ہو رہا ہے، یہاں سے ٹھیک ہو رہا ہے، یہاں غلط تو نہیں ہو رہا، یہاں کچھ مس تو نہیں ہو رہا۔ جب تک کہ آل ٹائم فکر دامنگیر نہیں ہوگی اور اس پوری فکر میں ہم شب و روز وہ نہیں گزاریں گے، لعلکم تتقون کی سند حاصل نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اور اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر یقین کر لیجئے کہ پھر سارا سفر آپ نے بیکار کر لیا، اور وہ نہیں کرنا۔ ہمارا عہد کیا ہے کہ وہ نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو اس انٹرویو، ڈگری، سند، اس کو سامنے رکھ کر اس لیے یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ میں بیشتر لوگوں کا تعلق تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، اور یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہم سب کے نزدیک، اس لیے ان کو سامنے رکھ کے ان کی مثالوں سے اپنے تعلق مع اللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کے مقصود کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس مہینے کی جتنی زیادہ سے زیادہ عظمت اپنے دلوں میں اتار سکتے ہیں وہ اتاریے۔ تو میں نے ابھی جو پوائنٹ سمجھانا ہے وہ یہ کہ اس سند کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے راتیں بھی لگیں، دن بھی لگے، ہفتے لگے، مہینے لگے، سال لگے، کئی ایونٹس مس کیے، اور کئی جگہوں پر جانا چھوڑا، کئی لوگوں سے قطع تعلقی کی۔ نہیں بھئی، جب تک ہمارے ایگزامز نہیں ہو جاتے، جب تک ہمارا وائیوا نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارے تھیسس کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، نو، ہم کسی سے ملیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایسے ہے کیا یہ اچھا ہو کہ رمضان میں ہم یہی کہنا شروع کر دیں؟ لیکن میں نے پچھلے دن یہ کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی آپ یہ کہیں، نہیں، یہ جو ہمارا گھنٹوں وقت لگتا ہے نا فضول کاموں میں، اس کے لیے جو اختیاری چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے کوئی معاشرے کا، خاندان کا نقصان نہیں ہوتا، بس یہ کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ہم وہ کریں۔ ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند کر لیں کہ نہیں، ہم نے خود سے عہد کر لیا کہ یہ نہیں کرنی، ہمارا سارا فوکس لعلکم تتقون پر ہے۔
ہمیں یہ ڈگری چاہیے اور اس کی سپلیمنٹری نہیں ہے. اس کو آپ نے ماہ رمضان ہی میں مکمل کرنا ہے اس عبادت کی روشنی میں. ہاں آگے چل کے دوسری عبادتیں کریں گے تو ان کی ڈگریز الگ ہوں گی. ماہ رمضان کی تقوی کی جو ڈگری ہے یہ الگ ہے اور وہ اسی مہینے میں ملنی ہے. اب اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ کام، وہ افعال مبارک اور وہ اقوال مبارک جو آپ نے اپنی امت کے لیے چھوڑے، ان کو اختیار کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو اچھی طرح یاد کرنا، ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا، یہی اصل کام ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ کو تقوی کی ڈگری جاری کر دی جائے گی. پھر آپ کو وہ جو 19واں یا 21واں یا 22واں اسکیل اناؤنس کیا گیا تھا نا، وہاں کی مراعات اور فیسلٹیز خوشی سے دے دی جائیں گی. کیا وہ کون سی مراعات ہیں بھلا؟ میں نے اسکیل تو آپ کو سمجھانے کے لیے دیا نا، جس کو بہت بڑا اسکیل کہا جاتا ہے. ورنہ آپ کا جو اسکیل ہوگا نا اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ یدخلون الجنت یا جنات تجری من تحتها الانہار اور خالدین فیہا ابدا. پھر وہ فیسلٹیز کے حقدار ہو جائیں گے. تو یہ تھا وہ مقصود جو اللہ ہمارے تک پہنچا رہا ہے یہ روزے عطا کر کے. پچھلے سال کے درس میں غالباً چوتھے لیکچر میں نے 20 پوائنٹس، 20 ادائیں آقا علیہ السلام کی اور 20 فرمودات پوائنٹ وائز بیان کیے ہیں. ابھی کچھ وہ یا کچھ ان کو مفہوم وائز میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن اس کو اور اعلیٰ درجے پہ لے جانے کے لیے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس تیاری کے لیے وہ گیسٹ پیپر آپ کے پاس پچھلے سال کا موجود ہے. آپ اسے خود یوٹیوب سے نکال کے سنیے. چوتھا لیکچر 2023 کا حضور رمضان کیسے گزارتے، اس میں سے آپ نکالیے اور اس کو سنیے. اگر میں غلطی کر رہی ہوں نمبر کی تو آپ وہاں سے خود دیکھ لیجئے. 7 لیکچر ہیں پچھلے سال کے اور اس کے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہی معمولات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ 20 پوائنٹس اس کی تیاری میں اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں بتائے گئے ہیں. آج میں ان کو تھوڑا سا شارٹ کر کے اپنے اس ٹائم کے مطابق، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص طور پہ اپنی طالبات کے ٹائم کو، کہ ان کو رمضان سے پہلے 2-3 دن کی چھٹی بھی چاہیے، تو پچھلے پورے ماہ سے گھر نہیں گئیں اور آگے پھر رمضان بھی ہے، تو ہم نے پھر اس کو 5 دن میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے آپ اس لیکچر کو وہاں سے بھی تفصیل سے سماعت فرمائیں. تو اب تقوی کو اس ماہ میں حاصل کرنے کے لیے جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ بہت توجہ سے سماعت فرما لیجئے. میں صرف اب آپ کو اشارے دوں گی ان کی، تاکہ آپ کو لائن مل جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو تقوی کی طرف جانا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا عنوان ہی یہ ہے حضور رمضان کیسے گزارتے. تو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نمبر 1. رمضان کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی جذبہ شکر ہمارے اوپر غالب رہے، انشاءاللہ. کبھی زبان سے، کبھی دل سے، کبھی اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتے رہیں کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں. کبھی زبان سے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین، کی یا اللہ تو نے ہم جیسوں کے اوپر اتنا کرم کیا. شکر کریں، شکر کریں، شکر کریں تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. نمبر 2، رمضان کی عظمت اور فضیلت کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھیں. پورے 30 دن بھولنا نہیں کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے.
اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ میری ساری زندگی کے گناہ مٹا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس ماہ کے اندر۔ ایک روزے کی افطاری مجھے ان 9 لاکھ لوگوں میں شامل کروا سکتی ہے، اور جمعے کی ایک افطاری مجھے 60 لاکھ لوگوں میں شامل کرا سکتی ہے، جن کو لازماً آج اللہ نے بخشنا ہے۔ یہ عظمت ذہن میں رکھنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی عرض کرتے ہیں، شارٹ سا سن لیجئے، کہ 2 آدمی میری موجودگی میں آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا، ایمان لائے آپ کی ذات پہ، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ دونوں اکٹھے آئے تھے، اکٹھے کلمہ پڑھا۔ دونوں میں سے ایک ذرا زیادہ ایکٹیو، زیادہ متحرک، زیادہ جذبے والا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اسلام کی جنگ آنے والی ہے، کوئی قریب جنگ تھی، فوراً اس نے تیاری کی اور جہاد کے لیے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے چلا گیا۔ ایمان کی حرارت سے جنگ لڑی اور شہید ہو گیا، پہلے ہی سال شہید ہو گیا۔ کتنا مرتبہ پایا۔ جو ساتھی دوسرا تھا وہ اگلا پورا سال زندہ رہا، آگے رمضان شعبان مہینے آئے، اس میں عبادتیں کی، اور پھر 1 سال گزرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اللہ نے مجھے ایک منظر دکھایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور یہ دونوں صحابی بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک شخص آیا، وہ آ کر اس شخص کو پکڑ کر اندر لے گیا جو شہید ہونے والے کے بعد 1 سال جی کر فوت ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا اور آ کر وہ جو شہید تھا اس کو بھی جنت میں لے گیا۔ میں ادھر ہی کھڑا تھا۔ تیسری بار میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ ابھی آپ کے اندر جانے کا وقت نہیں آیا۔ اتنی بات ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، حیران بھی ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا عجیب خواب دیکھا میں نے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا عجیب کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بندہ جس نے اتنے جذبے کے ساتھ شہادت حاصل کی، ابھی 4 دن ایمان لائے ہوئے تھے اور اتنی مردانگی، اتنی غیرت ایمانی دکھائی کہ اسلام کے نام پہ فدا ہو گیا، تو جنت میں لے جانے والا اس کو پیچھے چھوڑ گیا اور اس کو پہلے لے گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید ہونے والے کے بعد جو مرنے والا تھا، کیا اس نے اس کے بعد پورا سال عبادتیں نہیں کی؟ کیا اس نے اس کی شہادت کے بعد رمضان نہیں پایا؟ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس نے تراویح نہیں پڑھی؟ اس نے پورا رمضان قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ اور تم نے نہیں سنا کہ رمضان کی ایک عبادت باقی دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ تو اس رمضان میں اس کے بعد عبادت کرنے والے کی اس وجہ سے شہید ہونے والے پر بھی اللہ نے اتنی فضیلت رکھی کہ وہ جنت میں اتنا عرصہ پہلے چلا گیا جتنا زمین اور آسمان میں بلندی کا فرق ہے۔ یہ ہے رمضان کی تعظیم، یہ ہے عظمت جو وہ بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ کون سا نمبر میں نے آپ کو بتایا؟ نمبر 2۔ ہر وقت یہ فضیلت ہمارے دل و دماغ پہ چھائی رہے کہ میں اس مہینے میں چل رہی ہوں، سو رہی ہوں، جاگ رہی ہوں، عبادت کر رہی ہوں، اور کوشش کرے کہ وہ ہر وقت ملٹی پلائی کرتا رہے تاکہ اس کا دھیان وہاں سے نہ ہٹے، تو یقیناً اللہ وہ فضیلتیں عطا کرے گا۔ نمبر 3، رمضان سے پہلے اپنی زیادتیوں اور گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ ہم نے توبہ کے ضمن میں یہ بات کی نا پرسوں، کہ توبہ پہلے کر لیجئے۔ یہ مطلب نہیں کہ توبہ کر کے سنبھال دیں اور رمضان میں توبہ ہی نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ اتنی اہم ہے
کہ اس کو ابھی سے شروع کر لیں، رمضان آنے تک بہت سارا حصہ اندر کا صاف کر لیں۔ اور زیادتیوں کی معافی وہ ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جو بھی زیادتی، جو بھی حق تلفی ہوئی ہے اس کی معافی یہ رمضان سے پہلے مانگ لیں۔ یہ تقوی کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں پہلے کریں؟ ہم استقبال کر رہے ہیں نا رمضان کا۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھی میرے فلاں فلاں رشتہ دار، میرے بڑے عزیز، بڑی محبت والے لوگ امریکہ سے آ رہے ہیں، تو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے جانا ہے ان کو۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھر کی صفائی کر کے، برتن دھو کے، گندے مندے جو کپڑے تھے انہی میں فٹافٹ بھاگیں گے، چلو بھی چلو میں استقبال کرنے جا رہی ہوں۔ اور جس وقت وہ مہمان ایئرپورٹ سے باہر نکل کے گلے مل لے، اچھی طرح آپ کے گندے کپڑے اور گندی بدبو جو ہے وہ ساری اس تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد آپ فٹافٹ کپڑے لے کے واش روم میں چلے جائیں، میں بھی کپڑے چینج کر کے آئی۔ ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا؟ تو کب بدلے جاتے ہیں کپڑے؟ کب؟ استقبال کرتے ہوئے مہمان کے آمنے سامنے سے پہلے، یہ تیاری پہلی ہوتی ہے۔ تو گناہوں کا لباس پہلے بدلنا ہے، زیادتیوں کا لباس پہلے بدلنا ہے، بدعمالیوں کا لباس پہلے بدلنا ہے، اور اپنے آپ کو صاف شفاف کر کے رمضان کے سامنے پیش کرنا۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 4، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھنا ضروری ہے اگر تقوی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ مثلا سحری کے مسائل، افطاری کے، روزے کے، تراویح کے، اعتکاف کے، فطرانے کے، شب قدر کے، نماز تسبیح کے، یہ سب مسائل ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ کتنے سیکھے ہوتے ہیں ہم نے؟ وہ سیکھتے سیکھتے رمضان گزر جاتا ہے، کئی روزے ضائع ہو جاتے ہیں، کئی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جو کل کا ٹاپک ہوگا وہ اسی پر ہوگا کہ ہم مختصر ان تمام چیزوں کے مسائل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ باقی تفصیل پھر میں ریفرنس دے رہی ہوں کہ جو چیزیں رہ جائیں وہ پچھلے لیکچرز میں سے آپ سن سکتے ہیں، اور یاد دہانی کے لیے رمضان میں بھی ان کو سنا جا سکتا ہے، آغاز میں بھی سنا جا سکتا ہے۔ جی نمبر 4، اچھا نمبر 5، رمضان میں کی جانے والی خاص دعائیں بھی پہلے یاد کر لینی چاہیے۔ کوئی خاص وظیفے کی دعا، کسی خاص وقت کی دعا، جیسے تراویح کے بعد کی دعا ہے، سحری کی دعا ہے، افطاری کی دعا ہے، ان کو بھی پہلے سے ریوائز کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں ہمیں دقت نہ ہو۔ اور دعا کی فضیلت کو بھی پہلے ریمائنڈ کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کو کروا دینا چاہیے، خود ریوائز کر لینا چاہیے، ریفریش ہو جائے یہ چیز ہمارے اندر کہ دعا کتنی اہم چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے، اور وہ ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے۔ نپولین ہل نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہاری دعا قبول ہو، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہمارے اسلام پہ جو تجربات کیے ہیں، اللہ نے ان کو کتنا انشراح صدر دیا ہے، اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس نے کیا کہا ذرا سنیے، لذت آ جائے گی بات سن کے۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو کسی خاص دعا کے کرنے سے پہلے 3 روزے رکھا کرو۔ اور جو بندہ ہو ہی روزے سے، جو بندہ ہوگا ہی روزے سے، جب وہ دعا مانگے گا، اور پورا ماہ جس نے روزے رکھنے ہیں، اگر اس کو تقوی نصیب ہو گیا تو سوچئے اس کی دعاؤں کی شان کیا ہوگی۔ نمبر 6، نیکیوں اور اعمال صالحہ میں چستی پیدا کریں، کمر بستگی پیدا کریں۔ یہ آقا دو عالم علیہ السلام کا معمول تھا۔ سستی بھگا دیں، عہد کر لیں کہ ہم نے کم سے کم اس ماہ میں سستی کو قریب نہیں آنے دینا۔ نمبر 7،
نماز قائم کرنے کی عادت بنانا، قائم کرنے کی عادت، یہ رمضان کی خاص عبادت ہوگی۔ قائم کرنا کیا ہوگا؟ عورت اس طرح قائم کرے کہ وہ الارم سیٹ کرے، سب چیزیں چھوڑ دے الارم بجنے پر، کہ میں نے اتنے ہی بجے نماز پڑھنی ہے، اگرچہ ابھی آدھے گھنٹے کی وسعت باقی ہوگی یا گھنٹے کی باقی ہوگی، نہیں، وہ تو پھر پڑھنا ہو جائے گا نا۔ آپ کو قائم کرنا ہے، قائم اسی طرح کرنا ہے، پورا خشوع، پورا خضوع، شاندار وضو، پوری توجہ اور پورے وقت کی پابندی۔ ایک ماہ استقامت کے ساتھ یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں رمضان کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں۔ اور مرد حضرات جو گھروں میں ہوں ان کو خاص طور پہ کیا بتائے کہ رمضان کی ساری نمازوں میں تکبیر اولیٰ کو لازم کریں۔ تکبیر اولیٰ یعنی جب اقامت پڑھی جا رہی ہو آپ اس وقت اس جماعت میں کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کبھی ایک رکعت گزر جائے تو آپ جا کے کھڑے ہوں، کبھی دو گزر جائے تو آپ جا کے کھڑے ہوں تو نماز پڑھیں، نہیں، تکبیر اولیٰ میں آپ جا کے کھڑے ہوں اور پورا رمضان ایسے ہی پڑھیں۔ نمبر 8، پرانے روزوں کی قضا رمضان سے پہلے ہی شروع کر دے اگر آپ کو تقوی سے روزہ رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ طالبات میں تو ہم یہ جذبہ پیدا کرتے رہتے ہیں، جن لوگوں کو اس کا علم نہ ہو ابھی بھی آپ کے پاس کچھ دن باقی ہیں، جتنے قضا روزے رکھ سکیں وہ پہلے رکھیں، اس سے آپ کا جب قرض کم ہوگا تو آپ ہلکے ہو جائیں گے، آپ کو فرض روزے کی لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ 9، اپنے آپ کو، بڑا لطف اندوز ہونے والا جملہ ہے، اپنے آپ کو مسجد کا قالین بنا لو۔ کیسے؟ اپنے آپ کو مسجد کا قالین بنا لو، چٹائی بنا لو، پھوڑ بنا لو، صف بنا لو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مسجد کا قالین اور مسجد کی صف ہوتی ہے وہ کبھی کسی دوسری جگہ پہ نہیں بچھائی جاتی، وہ کہیں اور جگہ پہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے رومز کے قالین، ہماری چٹائیاں، صحن کی، برآمدے کی، روم کی، کبھی اٹھا کے چھت پہ لے جاؤ، کبھی کہیں لے جاؤ، کبھی کہیں لے جاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کبھی تم بازاروں میں نظر آؤ، کبھی تم میدانوں میں نظر آؤ، کبھی تم پلے گراؤنڈ میں نظر آؤ، کبھی تم محلے میں جا کے باتیں کرتے نظر آؤ۔ نہیں نہیں، اپنے آپ کو مسجد کا قالین بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خاص طور پہ پتہ ہے کب جملہ یاد رکھنا ہے؟ جب رمضان کا آخری اشران ہے، اس وقت بھاگ بھاگ کے لوگوں نے بازاروں میں جانا ہے، تو پھر لوگ ڈھونڈتے رہیں گے کہ قالین کدھر گیا۔ جی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میں نے بیٹھتے ہی معذرت کی تھی، تاخیر کی، کہ کچھ سیریس مسئلہ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تو جو لوگ جانے والے ہیں انہیں اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن خاموشی سے۔ جی تو میں کیا عرض کر رہی تھی؟ اس کا خاص مظاہرہ 20 رمضان کے بعد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے شاندار مظاہرہ یہ ہے کہ جو رمضان میں دن رہ گئے ہیں وہ کام انہی میں نپٹا لیں۔ اگر کوئی بہت مجبوری ہو جائے تو پھر جتنے کم سے کم ٹائم میں آپ اپنا کام نپٹا سکتے ہیں وہ نپٹائیں اور واپس اپنی عبادت اور ریاضت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نمبر 10، اگر ہو سکے تو رمضان میں جن لوگوں کے لیے ممکن ہو وہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ میں نہیں جانا نام جی آپ کے ساتھ۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس کی معنوی فضیلت حاصل کریں۔ وہ کیا ہے؟ پورے رمضان میں کبھی اشراق کی نماز قضا نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ۔ کتنی آسان ہو گئی بات۔ اگر وہ ممکن نہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر اشراق کی، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو ساتھ چاشت بھی پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو اوابین بھی پڑھ لیں۔ 2 حج 2 عمروں کا ثواب اشراق کی نماز کا آپ کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان نمبر 11 ہے
کہ اپنے اوقات کا نظام بنا لیں، نظام الاوقات، جدول بنا لیں، شیڈول بنا لیں، اور اس کو بنا کر اپنے خواتین اپنے کچن میں لگا لیں، آپ کی نظروں کے سامنے رہے، یا اپنی نماز والی جگہ پہ لگا لیں کہ ہم نے ہر کام کو اس ٹائم کے مطابق کرنا ہے، جس طرح اسکول کے بچے اپنے اپنے پیریڈ میں اپنے اپنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اس طرح گھروں میں عورتیں رمضان المبارک میں اپنے اپنے ٹائم کے مطابق اپنا اپنا کام کریں اور بالکل اس کو مس نہ ہونے دیں۔ 12ویں بات، سخاوت کو اپنا شعار بنائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ آپ کے لیے تقوی کے دروازے کھول دے گا، آپ کے دلوں کو روشن کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اس طرح سخاوت کرتے جیسے تیز آندھی چل رہی ہوتی۔ 13ویں بات، ٹی وی، انٹرنیٹ اور لمبی لمبی کالز کو 3 طلاقیں دے دیں۔ جی، 1 طلاق دی تو رجوع کی گنجائش ہوگی نا بھائی، تو رمضان میں رجوع نہیں کرنا، 3 طلاقیں دے دیں اگر آپ تقویٰ چاہتے ہیں۔ بہت ضروری کوئی آپ کا رابطہ، کوئی کام، کوئی نیکی کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو فوراً بند کر دیں، کوشش کریں کہ فالتو وقت میں اس کو بند کر کے اپنے سے دور رکھ دیں، نہ وہ بار بار بجے گا، نہ آپ کو تنگ کرے گا۔ آپ کو جو ضرورت ہے اسے آن کر کے استعمال کر لیں اور اس کو اس طریقے سے استعمال کریں۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 14ویں بات میں نے پیچھے آپ کو بتائی تھی کہ اپنی سحری اور افطاری میں دوسروں کو شامل کرنا لازمی قرار سمجھیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ان تمام باتوں کو عملاً کرنے کا پلان کر لیجئے اور مزید سننے کے لیے دوسرے لیکچر کو سننے کا وقت نکال لیجئے اور ان ساری باتوں کو جمع کر کے رکھ لیں، اور یہ جو دن بچ گئے ہیں ہمارے پاس، سب اپنی اپنی کوشش کے مطابق اپنی اپنی روٹین اپنے اپنے گھر کے مطابق اور کام کے مطابق مرتب کر لیں، اور پھر اس کو فالو کرنے میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہ آنے دیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کا لیکچر ہمارا 11 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ وما